السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے ایک نئے لیکچر کے ساتھ، جو کہ نظم نمبر 6 ہے اور جس کا ٹائٹل ہے برسات، جس کو لکھا ہے اختر شیرانی نے۔ اور اختر شیرانی کا اصل نام کہا یہ جاتا ہے کہ داؤد خان تھا۔ اختر شیرانی 1903 میں پیدا ہوئے۔ اور 1948 میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ اختر شیرانی وہ واحد شخصیت ہیں جو کہ اردو زبان کے اندر جن کا ادبی نام جو ہے وہ اختر شیرانی مشہور ہوا، جبکہ ان کا اصل جو نام ہے وہ ہے محمد داؤد خان، جو کہ بیٹے تھے ایک نامور محقق اور پروفیسر محمود شیرانی کے۔ اور اختر شیرانی نے جو زمانہ طالب علمی سے ہی راہ فرار جو ہے وہ اختیار کی اور اپنی جو شاعری ہے اس کا موضوع جو ہے وہ ایک خاتون کو جیتی جاگتی جو ہے وہ عورت کو بنایا، اور یہی وجہ ہے کہ اسی کے اندر ان کو بے پناہ جو ہے وہ شاعری کے حوالے سے پذیرائی ملی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی ایک نظم کے اندر جو اہم موضوع انہوں نے بنائے ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے وہ خاتون کا ایک کردار جو ہے اس کو لے کر انہوں نے سامنے رکھتے ہوئے اپنی جو ہے وہ شاعری کے اندر بے پناہ خدمات سے انجام دی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک رسالہ انتخاب، خیالستان اور رومان بھی نکالا، اور ان کی مشہور جو تصانیف ہیں وہ صبح بہار، لالہ طور اور طیور آوارہ کے ساتھ ساتھ نغمہ حرم ہیں۔ اور 1948 کے اندر یہ اپنی ان تصانیف کے بعد ایک زیادہ جو ہے وہ شراب نوشی کی وجہ سے اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ انہوں نے یہ جو نظم ایک برسات لکھی ہے یہ 6 اشعار پر مشتمل ہے، اور اس میں برسات کے ایک موضوع کو بہت ہی زیادہ خوبصورت انداز کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور شاعرانہ انداز کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے، جس میں یہ بیان کیا ہے کہ ہمارے اس موسم کے مناسبت کے لحاظ سے یہاں پر چونکہ ٹمپریچر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، سو ایسی صورتحال کے اندر اگر فضا میں گھٹائیں جو ہیں وہ آ جائیں اور پانی جو ہے وہ بارش کی صورت کے اندر یہاں پر جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے، تو اس صورت میں موسم بہت زیادہ رنگین ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اسی خوبصورتی کو انہوں نے اپنی شاعری کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور بیان کرتے ہوئے برسات کے حوالے سے اس بات کا بہت اچھے انداز کے اندر جو ہے وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ برسات کا موسم انسان کے لیے ہمیشہ ایک خوشخبری جو ہے وہ لے کر آتا ہے، کیونکہ جب انسان گرمی کے اندر جو ہے وہ جھلس رہا ہوتا ہے اور سخت جو گرمی کے اندر بہت زیادہ دشوار جو ہے اسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے، کہیں آنا جانا اور چلنا اور پھرنا، گویا کہ ہر کام اس کے لیے بہت ہی زیادہ ایک تکلیف دہ جس کو وہ محسوس کرتا ہے، سو ایسی صورتحال کے اندر اگر آسمان پر جو ہے وہ گھٹائیں آ جائیں، بادل اگر گرجنے لگ جائیں اور برسنے لگ جائیں، تو اس صورتحال کے اندر زمین جو ہے اس کے اندر بھی ایک جان آ جاتی ہے، اور جتنے بھی درخت ہیں وہ بھی ہرے بھرے لگنے لگ جاتے ہیں، پھولوں میں بھی ایک نئی رنگت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، آسمان نکھرتا ہوا سامنے آ جاتا ہے، اور اس کی بنیاد پر گویا کہ فطرتی جو ماحول ہے اس کے اندر مکمل طور پر تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ اور اسی فطرتی ماحول کی خوبصورتی کو اختر شیرانی اپنی اس شاعری کے اندر ہے بہت خوبصورت انداز کے اندر اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم آج کی اس نظم کو ایک انتہائی اچھے انداز کے اندر اس کی تشریح آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں اس کے شعر نمبر 1 سے۔ سو شعر نمبر 1 جو ہے، اور اس میں آغاز سے پہلے کہ ہم اس کی تشریح آپ کے سامنے بیان کریں، ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی آپ کے سامنے یہاں پر لکھیں گے۔ سو پہلا جو شعر ہے اس کا جو مشکل جو لفظ ہے وہ ہے گھٹا۔ یہاں پر اور گھٹا کا مطلب ہے بادل۔ دوسرا لفظ ہمارے پاس یہاں پر ہے نیلی فام۔ جس کا مطلب ہے نیلے رنگ کی۔ لفظ نمبر جو 3 ہمارے پاس ہے وہ ہے افق۔ جس کا مطلب ہے آسمان کا کنارہ۔ لفظ نمبر جو 4 ہمارے پاس ہے وہ ہے دھوم مچانا۔
جس کا مطلب ہے ہنگامہ برپا کرنا. اگلا لفظ ہمارے پاس ہے تھر تھرانا. جس کا مطلب ہے رقص کرنا. لفظ نمبر جو 6 ہمارے پاس ہے گدگدانا. جس کا مطلب ہے چھیڑنا. اس کے بعد لفظ نمبر جو 7 ہمارے پاس ہے وہ ہے چمن. جس کا مطلب ہے پھولوں کا باغ. لفظ نمبر 8 جو ہمارے پاس ہے وہ ہے شگفتہ. جس کا مطلب ہے کھلا ہوا اور تر و تازہ. اگلا لفظ نمبر جو 9 ہے وہ ہمارے پاس ہے خندہ. کہ ہنستا ہوا یا مسکراتا ہوا. لفظ نمبر 10 ہمارے پاس ہے سمن. جس کا مطلب ہے چمبیلی. اگلا جو لفظ ہے وہ ہمارے پاس بنفشہ جو کہ لفظ نمبر 11. جس کا مطلب ہے ایک خوشبودار پھول. لفظ نمبر 12 ہمارے پاس ہے نسترن. یہ بھی ایک پھول کی قسم ہے اور جس کا کلر جو ہے وہ وائٹ ہوتا ہے. اگلا ہمارے پاس جو لفظ ہے جو کہ لفظ نمبر 13 ڈھلنا. جس کا مطلب ہے نیچے اترنا. لفظ نمبر 14 ہمارے پاس ہے ننھے سیارے. آسمان سے اترنے والی روشنی جس کا مطلب ہے, اور اس کو ہم اجسام فلکی کا نام بھی دیتے ہیں. اگلا لفظ ہمارے پاس جو لفظ نمبر جو 15 ہمارے پاس ہے وہ ہے موتی لوٹانا. جس کا مطلب ہے دولت بکھیرنا. اگلا لفظ ہمارے پاس ہے بحر و بر. جس کا مطلب ہے سمندر و خشکی. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا لفظ ہے جی کوہسار جو کہ لفظ نمبر 17 ہے. جس کا مطلب ہے طویل پہاڑی سلسلے. لفظ نمبر 18 ہمارے پاس ہے رنگین. جس کا مطلب ہے سجی ہوئی خوبصورت.
لفظ نمبر 19واں ہمارے پاس ہے رنگ لانا. اس کا مطلب ہے خوبصورت لگنا. اگلا لفظ ہمارے پاس ہے لہک کر. جس کا مطلب ہے جھوم کر. لفظ نمبر ہمارے پاس 21 ہے صوت ہزار. جس کا مطلب ہے بلبل کی آواز. اگلا لفظ ہمارے پاس ہے صبا. یہ ہمارے مشکل الفاظ کے معانی تھے جن کو ہم نے آپ کے سامنے یہاں پر لکھا ہے. اور اب ہم آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف جو کہ آپ کے سامنے یہاں پر بیان کریں گے. ہماری آج کی اس تشریح میں جو پہلا جو شعر ہے وہ یہ ہے کہ گھٹاؤں کی نیلی فام پریاں افق پہ دھومیں مچا رہی ہیں, ہواؤں میں تھر تھرا رہی ہیں, فضاؤں کو گدگدا رہی ہیں. اس میں اختر شیرانی نے ایک برسات کا ایک منظر اس کو جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس میں ایک ابتدائیہ جو ہے اس میں بیان کیا ہے کہ جیسے ایک بہت زیادہ جو ہے وہ گرمی کا موسم ہو اور ایسی صورت کے اندر جو ہے نیلے جو رنگ کا جو آسمان ہے اس آسمان پہ گھٹائیں جو ہے وہ چھانے لگ جائیں اور ہر طرف جو ہے ایک گھٹا آ جائے اور موسم کا جو کلر ہے وہ مکمل طور پر تبدیل ہو جائے, آسمان کا رنگ مکمل تبدیل ہو جائے اور وہ جو ایک نیلا جو رنگ تھا وہ جو ایک واضح طور پر جو ہے وہ سفید کلر کا رنگ تھا اور سفید اور نیلا وہ تبدیل ہو جائے اور اس کو بھورے کلر کے اندر تبدیل ہو جائے, سیاہ کلر کے اندر تبدیل ہو جائے اور ایسی صورتحال کے اندر افق پہ دھومیں مچا رہی ہوں وہ گھٹائیں کہ جو کہ بارش لانے کا سبب بنتی ہیں اور اس بات کی علامت بنتی ہیں کہ بارش ابھی آنے والی ہے. اس میں افق سے مراد یہ لیا گیا ہے کہ وہ کونا ہے آسمان کا کہ جہاں تک انسان کی نظر پہنچتی ہے, اور افق سے مراد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں پر زمین اور آسمان انسانی آنکھ کو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہوئے دکھائی دیں اس کو افق کا نام دیا جاتا ہے. تو یہ کہا گیا ہے اختر شیرانی کی جانب سے کہ وہ دور جو ہے کہیں پر جہاں پر جو ہے وہ گھٹائیں مکمل طور پر اٹھ رہی ہوں اور ان کی بدولت جو ہے وہ آسمان کا رنگ بھی بدل رہا ہو اور اس کے بعد ہوائیں تھر تھرا رہی ہیں, مطلب ہواؤں کے اندر ایک تیزی پیدا ہو گئی ہے, ہواؤں میں ایک خاصی خنکی پیدا ہو گئی ہے, ہوائیں جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ چلنے لگ گئی ہیں اور ہوا کے تیزی کے آثار بھی انسان کو بڑے اچھے طریقے سے محسوس ہو رہے ہوں اور فضاؤں کو گدگدا رہی ہیں کہ ہر طرف جو بکھری ہوئی فضا ہے جس کے اندر انسان سانس لیتا ہے وہ فضا جو کہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہے, وہ فضا جو صبح کے وقت جو ہے وہ ہوا چلتی ہے اس فضا کے اندر بھی جو ہے وہ تیزی آ رہی ہو اور اس کو گدگدا رہی ہو, مطلب یہ ہے کہ اس کو ادھر ادھر کر رہی ہو, اس میں ایک حرکت جو ہے وہ پیدا کر رہی ہے. یہ ایک برسات کے موسم کے اندر اس میں 4 چیزوں کو بیان کرنے کی اختر شیرانی نے کوشش کی ہے, جس میں سے پہلی بات یہ کہی کہ گھٹائیں جو ہیں وہ نیلی فام پریوں کی مانند آسمان پر جو ہے وہ منڈلا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ افق پہ دھومیں مچا رہی ہیں کہ جدھر دیکھو دور افق پر گھٹائیں ہی گھٹائیں نظر آ رہی. اور اس میں ہواؤں کے اندر جو ہے وہ کافی تیزی آ گئی ہے اور ان کے اس تیز ہونے کی بدولت یہ جو فضا ہے فضاؤں کو گدگدا رہی ہے, مطلب فضاؤں میں ایک مکمل طور پر حرکت جو ہے وہ پیدا کر دی گئی ہے اس میں. اس کے بعد ہمارے پاس جو شعر نمبر جو 2 ہے وہ یہ ہے کہ چمن شگفتہ, دمن شگفتہ, گلاب خنداں سمن شگفتہ, بنفشہ و نسترن شگفتہ ہیں, پتیاں مسکرا رہی ہیں. اس شعر کے اندر اختر شیرانی نے جو 4 پھول ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے اور 4 پھولوں کے تذکرے سے پہلے 2 چیزوں کا اور تذکرہ کیا ہے, جس میں سے پہلا جو ہے وہ باغ ہے کہ انہوں نے کہا کہ چمن شگفتہ سے مراد یہ ہے کہ جو پھول ہیں پھول بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوئے ہیں. دمن شگفتہ سے مراد انہوں نے پہاڑ لیے ہیں اور پہاڑوں کا وہ لمبا طویل جو ہے وہ سلسلہ انہوں نے کہا ہے.
کہ وہ بھی ہر طرف جو ہے وہ مسکرا رہے ہیں اور ایک اچھے انداز کے اندر خود کو جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ اگلے جو چار جو الفاظ جن میں سے پہلا گلاب ہے، دوسرا سمن ہے، تیسرا بنفشہ ہے اور چوتھا جو ہے یہ نسترن ہے، یہ چاروں قسم کے جو پھولوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ چاروں قسم کے پھولوں کے چہروں پر مسکراہٹ ہے۔ ایک خوشبودار جو پھول ہیں ان کا یہاں پر جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا کہ ہر طرف جو ہے یہ مسکرا رہے ہیں۔ اب 6 چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں کہ باغ بھی مسکرا رہے ہیں، پہاڑ بھی مسکرا رہے ہیں اور یہ چاروں قسم کے پھول ہیں یہ بھی جو ہے وہ ان کے چہروں پہ مسکراہٹ جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھولوں کی پتیاں بھی مسکرا رہی ہیں۔ اس کے میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو گرمی کا ایک عالم تھا جس کی بنیاد پر سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، لو ہر طرف چل رہی تھی، انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو چھپاتا پھر رہا تھا، اور جس کے بارے میں بعض شاعر یہ کہتے ہیں کہ شیر بھی اپنی کچھار سے باہر نہیں نکلتے ہیں، پرندے اپنے گھونسلوں سے باہر نہیں نکلتے ہیں، انسان اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے ہیں، جانور اپنے مسکن سے باہر نہیں نکلتے ہیں۔ سو ایسی صورتحال کے اندر اگر گھٹائیں آسمان پر چھانے لگ جائیں تو ہر ایک چیز کے سامنے جو ہے وہ مسکراہٹ جو ہے وہ جاری ہو جاتی ہے، ہر ایک چیز اپنے جو ہے وجود میں ایک نئی کیفیت کو محسوس کرتی ہے اور اس کے بنیاد پر ایک مسکراہٹ چاروں طرف پھیل جاتی ہے موسم کی تبدیلی کے باعث۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہاں بھی جیسے ہی گھٹائیں دور افق پہ جو ہے وہ آئی ہیں تو فضاؤں میں ایک تھر تھراہٹ پیدا ہو گئی ہے، ایک گدگدی جو ہے وہ پیدا ہونے لگ گئی ہے، فضاؤں میں ایک حرکت پیدا ہو گئی ہے، اور اس حرکت کی بنیاد پر چمن کیا، پہاڑ کیا اور ہر قسم کے رنگا رنگ خوشبودار جو پھول ہیں ان کے چہروں پر مسکراہٹ جاری ہوگی، مطلب وہ کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پتیاں بھی جب مسکرا رہی ہیں تو اس میں ہر طرف جو ہے وہ ایک کھلکھلاہٹ اور ایک اچھے ایک ماحول کا سما ہے، اور ہر طرف ایک انسان جو ہے وہ ایک اچھے ٹیمپریچر جو ہے وہ اس کے کم ہو جانے کی بدولت اور ماحول کے خوشگوار ہونے کی بدولت مسکرا رہا ہے۔ سو اس میں اختر شیرانی ایک فطرتی مناظر کی جو ہے وہ عکاسی کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں اس میں۔ اگلا شعر ہمارے پاس ہے کہ یہ می کے قطرے مچل رہے ہیں کہ ننھے سیارے ڈھل رہے ہیں، افق سے موتی ابل رہے ہیں، گھٹائیں موتی لٹا رہی ہیں۔ اب اس تیسرے جو شعر کے اندر اختر شیرانی ہے یہ برسات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ بارش کا پانی جو ہے وہ اب نیچے آ رہا ہے، می کے قطرے مچل رہے ہیں کہ بہت زیادہ بے چین ہے وہ نیچے ہونے کے لیے، زمین کے اوپر جو ہے وہ گرنے کے لیے، زمین کے اوپر جو ہے وہ آنے کے لیے یہ بارش کے جو قطرے ہیں یہ بہت زیادہ بے چین ہے اور بہت مطلب اس کوشش کے اندر ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم زمین کے اوپر جو ہے وہ نیچے چلے جائیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ننھے سیارے ڈھل رہے ہیں۔ سو ننھے سیاروں سے مراد یہ ہے کہ وہ جو اجسام فلکی ہیں، وہ جو آسمان سے روشنی کی طرح کے وہ جو سیارے نیچے آتے ہیں، سو ان سے مراد ایسے لیا گیا کہ یہ جو سیارے ہیں یہ زمین پر جو ہے وہ نیچے اتر رہے ہیں اس حوالے سے۔ اور اس میں یہ کہا کہ افق کے موتی ابل رہے ہیں، سو افق کے موتی ابل رہے ہیں کہ دور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے موتی جو ہے وہ نیچے کی جانب جو ہے وہ گر رہے ہیں، اور موتیوں کی تعداد بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ہے۔ سو اس میں وہ جو برسات میں بارش کے قطروں کی صورت کے اندر پانی نیچے آتا ہے، شاعر نے اس کو موتیوں سے تشبیہ دیتے ہوئے اس بات کو بیان کیا ہے کہ گھٹائیں ہمیشہ موتی جو ہے وہ لٹا رہی ہیں، اور بارش کی صورت کے اندر ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے موتی جو ہے وہ نیچے آ رہے ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سیاروں کی مانند ایسا لگ رہا ہے کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ بارش کے قطروں کی صورت کے اندر ہے، وہ سیارے ہیں اور موتی ہیں جو کہ زمین کی جانب جن کا سفر ہے رواں دواں ہے، اور زمین کے اوپر پہنچ کر ہی وہ سکون لے رہے ہیں، اور ہر طرف ایسے لگ رہا ہے جیسے موتیوں کی مکمل طور پر جو ہے وہ بارش چل رہی ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر جو 4 ہے وہ یہ ہے کہ نہیں ہے کچھ فرق بحر و بر میں، کھینچا ہے نقشہ یہی نظر میں، کہ ساری دنیا ہے ایک سمندر، بہاریں جس میں نہا رہی ہیں۔ سو اس میں شاعر یہ بیان کرتا ہے کہ جب بارش ہو جاتی ہے تو زمین اور سمندر دونوں میں کسی بھی قسم کا کوئی فرق ظاہری طور پر دکھائی نہیں دیتا ہے، کیونکہ بر سے مراد ہم لیتے ہیں خشکی کو، اور خشکی وہ ہو جہاں پر زمین ہو اور زمین پراپر جو ہے وہ نظر آ رہی ہو، لیکن جب بارش بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔ سو اس وجہ سے جو ہے وہ شاعر اس میں بیان کرتا ہے کہ جیسے ہی پانی کی اور برسات کے موسم میں بہت زیادہ پانی اگر زمین پر برس جاتا ہے تو ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے، تو یہ ایک لمحے کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو سمندر کہا جائے یا خشکی کہا جائے، کیونکہ سمندر اور خشکی کا فرق ختم ہو جاتا ہے ہر طرف پانی کے آ جانے سے، اور پانی جو کہ برسات کی وجہ سے آتا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر اس بات کا تذکرہ کیا گیا۔ اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ کھینچا ہے نقشہ یہی نظر میں، کہ ساری دنیا ہے ایک سمندر۔ کیا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہر طرف جو ہے وہ پوری دنیا ایک سمندر بنی ہوئی ہے، اور کہیں پر بھی کسی بھی قسم کا خشکی کا کوئی امکان موجود نہیں ہے، اور بہاریں
جس میں نہا رہی ہیں، مطلب بہار کا جو موسم ہے اس میں بھی ایک جان پیدا ہو گئی ہے، اور برسات کے موسم میں جو ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے بہار آ چکی ہے، اور یہ وہ بہار ہے جو کہ سب کے زیادہ لوگوں کی اور پرندوں کی اور باغات کے لیے اور پھولوں کے لیے ایک بہت اچھا نظارہ لے کر آتی ہے، ایک بہت اچھا موسم لے کر آتی ہے۔ سو برسات کے آنے کی بدولت ہر طرف نہ صرف جو ہے وہ خشکی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، نظر نہیں آتی، اور ایسا لگتا ہے جیسے ہر طرف جو ہے وہ سمندر ہی سمندر ہے، اور ذہن میں صرف یہ خیال آتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک سمندر کی مانند ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی بات بیان ہوتی ہے کہ جیسے بہاریں ہر طرف آ چکی ہیں تو گویا کہ ہر ایک جو زیرو ہے اس کے چہروں پر شادمانی اور مسکراہٹ پھیل جاتی ہے، کیونکہ انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہار کا موسم آ چکا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو شعر نمبر 5 ہے وہ یہ ہے کہ چمن ہے رنگی بہار رنگی، مناظر سبزہ زار رنگی، ہے وادیوں کو حسار رنگی کہ بجلیاں رنگ لا رہی ہیں۔ سو اس میں کہا یہ گیا ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ چمن بھی رنگین ہے، مطلب خوبصورت ہے، بہار بھی خوبصورت ہے، اور جو سبزے کے جو مناظر ہیں، ہر طرف جو گرینری ہے، ہر طرف جو سبزہ ہی سبزہ ہے، درختوں کی صورت کے اندر، درختوں کے پتوں کی صورت کے اندر، پھولوں کی صورت کے اندر، گھاس کی صورت کے اندر، سو ہر طرف یہ جو سبزہ ہے وہ بھی بہت زیادہ خوبصورتی میں اضافہ کر رہا ہے، اور ہر طرف ایسے جو ہے ماحول رنگین نظر آ رہا ہے۔ مراد رنگین سے دل کو لبھانے والا، دل کو اچھا لگنے والا ایک منظر ہے جو کہ ہر طرف انسان کو جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور یہ کہا کہ ہیں وادیوں کو حسار رنگی، کہ پہاڑ اور وہ وادیاں جہاں پر انسان رہتے ہیں، وہ وادیاں جہاں پر پھول اور باغات کی کثرت پائی جاتی ہے، وہ بھی ہر طرف جو ہے وہ رنگین نظر آ رہی ہیں، دل کو لبھانے والی نظر آ رہی ہیں، کہ بجلیاں رنگ لا رہی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک چیز بہت خوشنما اور خوشگوار انداز کے اندر دکھائی دیتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ سو کہا یہ گیا ہے کہ انسان کی آنکھوں میں برسات کا موسم بہت زیادہ جاذب اور دلکش ہو جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر طرف پانی کے آ جانے کی وجہ سے جو ٹمپریچر ہے وہ بہت زیادہ نیچے آ جاتا ہے، گرمی کی شدت میں بہت زیادہ کمی آ جاتی ہے۔ سو اس کی بدولت ماحول کا اچانک تبدیل ہو جانا انسان کے ذہن اور انسان کی سوچ پہ ایک مثبت اثر پیدا کرتا ہے، اور وہ ماحول انسان کا پسندیدہ ماحول ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ برسات کے موسم کے حوالے سے جو شاعری کی صورت کے اندر اختر شیرانی نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، اس نقشے میں وہ ہر ایک چیز، جس میں وادی کیا، پہاڑ کیا، اور باغات کیا، اور پھل پھول کیا، ہر چیز انہیں جو ہے وہ رنگین دکھائی دیتی ہوئی معلوم ہوتی ہے اس حوالے سے۔ اگلا شعر اس میں ہے کہ چمن میں اختر بہار آئی، لہک کے سوتے ہزار آئی، صبا گلوں میں پکار آئی، اٹھو گھٹائیں پھر آ رہی ہیں۔ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ برسات کے موسم کے اندر اے اختر چمن میں بہار آ گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اختر شیرانی ہے وہ خود کو اس کے اندر جو ہے وہ شامل کرتے ہوئے، خود کو سمجھاتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اے اختر برسات کا موسم آ چکا ہے، اور جس سے چمن میں بہار آ گئی ہے، اور ٹھنڈی ہوا جو ہے جو بارش کے بعد جو ہے وہ چلتی ہے، یہ بلبل کی جو آواز ہے یہ باغات تک پہنچا رہی ہے، پھولوں تک پہنچا رہی ہے، چونکہ بلبل کی آواز کو بہت زیادہ خوبصورت سمجھا جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے، اور لوگ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کہ شاعر حضرات خاص طور پر جو کہ بلبل کی آواز کو ایک اچھی آواز جو ہے وہ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تو اس بنیاد پر اس کو ریلیٹ کرتے ہیں، باغات کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتے ہیں، پھولوں کے ساتھ بھی، کہ بلبل کی جو آواز ہے وہ چمن کے اندر بھی ایک خوبصورتی لاتی ہے، اور پھولوں کو بھی ایک پیغام دیتی ہے کہ وہ نئے انداز کے اندر کھل سکیں اور پورے جوبن کے ساتھ جو ہے وہ کھل سکیں۔ تو اس لحاظ سے اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو بلبل ہے اس کی آواز، جو ٹھنڈی ہوا ہے وہ باغات تک پہنچا رہی ہے، اور یہ پیغام دے رہی ہے کہ اٹھو، کہ تیار ہو جاؤ پھر، کہ برسات آنے والی ہے، اور برسات کا موسم آ چکا ہے۔ سو موسم کے اندر ایک بار پھر تبدیلی آ گئی ہے، اور اس تبدیلی کی بدولت ہر ایک چیز کے جو سامنے مسکراہٹ ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ موسم ہر طرف جو ہے مکمل طور پر رنگین ہو چکا ہے، اور اس ایک رنگینی کے بدولت انسان کیا بلکہ ہر ایک جو جاندار چیز ہے اس کے اوپر اس کا مثبت اثر پڑا ہے، اور زمین جو کہ پہلے مردہ صورت کے اندر تھی، پانی کے آ جانے کی بنیاد پر اس کے اندر ایک جان پیدا ہو گئی ہے، اور مکمل طور پر جو ہے وہ ماحول تبدیل ہو چکا ہے، اور خشکی اور پانی دونوں میں فرق نہیں رہا، اور پوری دنیا شاعر کو ایک سمندر کی مانند لگتی ہے۔ سو یہ ہماری آج کی جو نظم ہے اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ ملتے ہیں ہم اپنے ایک نئے لیکچر نمبر 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔